اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر 1 تا 2 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اس سے قبل سورۃ النساء کے کچھ ان مضامین کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت اور انفاق فی سبیل اللہ کے مضامین کو بیان کیا۔ اب سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معاشرے کے اندر منظم انداز سے زندگی گزارنے اور مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ احکام ذکر فرمائے۔ اس میں 2 طرح کے احکام اس پوری صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جو طرح کے احکام ہیں ان کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، جن کو احکام رعیت کہا جا سکتا ہے، جو ہمارے تدبیر منزل کے اعتبار سے، ہمارے گھروں کے اعتبار سے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان احکام کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ جو آپس میں ان کے معاملات ہیں ان کو درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری قسم اس صورت کے اندر جو احکام کی بیان ہوئی ہے وہ احکام سلطانیہ ہیں، یعنی اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو اور حکمرانوں کو جو احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے اور اس صورت کے اندر ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو 2 چیپٹرز میں، 2 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس صورت کے مضامین کو۔ پہلے نمبر پہ جو صورت ہے، جو اس کے مضامین ہیں، وہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ڈرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد دوسری نمبر آیت نمبر 2 سے پہلا رعیت کا حکم اور اصلاح معاشرہ کا پہلا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کی جو تفصیل ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیات اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، جو کہ تمہارا رب ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، یعنی تمام انسانیت کی جو وجود ہے اللہ رب العزت نے اس کا منبع اور جو ماخذ ہے وہ بتلا دیا کہ آدم علیہ السلام کی جو ایک اللہ رب العزت نے جان پیدا کی، اس سے تم سب کو پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی۔ وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے، آدم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العزت نے ان کی زوجہ اور اماں حوا کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے آگے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہے وہ پھیلا دی۔ اب یہ تخلیق انسانی کی ابتدا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد کے طور پہ پیدا کیا، اس لیے تمام انسان ایک کمیونٹی کی شکل میں ہیں، تمام انسان ایک کنبہ کی شکل میں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، جو پوری مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ انسانوں کو جو ایک یونٹی قرار دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کی بے شمار آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا خالق تو اللہ ہے، لیکن تم جو مخلوق ہو وہ ایک آدم کی اولاد میں سے ہو، لہٰذا تمہیں آپس میں بھی مل جل کر رہنا ہے اور اچھے تعلقات استوار کرنے ہیں، کیونکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوگا، آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہو گے ایک معاشرے کے اندر، تو ان سب انسانوں کا انسانیت کی بنیاد پہ خیال رکھنا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس
سے تم مانگتے ہو، جس سے تم سوال کرتے ہو، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام کی قسمیں کھاتے ہو تو تمہیں تسلی ہو جاتی ہے اور تم ایک دوسرے سے کوئی سوال کرتے ہو، جس کے نام کی تم جو ہے وہ واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو یہ اس کے دونوں معنی آتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو. اور پھر فرمایا کہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو، یعنی ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہو اور ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھتے ہو اس حوالے سے، اور دوسرا صلہ رحمی کے اعتبار سے جو ہم عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اور ان کے حقوق کی پامالی میں اور ان کو صلہ رحمی نہ کرنے میں، قطع رحمی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں پر نگہبان ہے، وہ تمہارے تمام جو احوال ہیں ان سے واقف ہے. گویا کہ یہ پہلی آیت تمہید کے طور پہ ذکر کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے باہمی حقوق کا ایک اصول ذکر فرما دیا کہ آپس میں اصولوں کو، جو آپس میں حقوق ہیں ان کو اس اصول کی بنیاد پہ بجا لاؤ کہ ایک تو تم ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، ایک کنبے کی مانند ہو. دوسرا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے، تمہارا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے تمہیں، تم اس اعتبار سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ احکام اپنے جو حقوق ہیں ان کے بجا لاؤ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صلہ رحمی سے پیش آؤ، خصوصی طور پہ، یعنی عمومی طور پہ تمام انسانیت سے اچھے تعلقات رکھو، اور خصوصی طور پہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اقرباء کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احکام سے واقف ہے. اب اس میں گویا کہ ایک دوسرے کے حقوق کی نگہداشت اور ایک جو ہے ایک دوسرے پر فضل و احسان کا برتاؤ کرنا، یہ پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے. اب اس سے اگلی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلا حکم دیا جو رعیت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے حوالے سے ہے اور حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یتیموں سے اس لیے آغاز کیا کہ یتیم ایک مجبور قسم کی مخلوق ہوتی ہے، مجبور لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، ان بے آسرا ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور تم یتیموں کو ان کی اموال دے دو. یعنی یتیم وہ اس بچے کو کہیں گے جس کا والد فوت ہو گیا اور اب اس کے اولیاء اور اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس کے ولی ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے اموال، ان کے مال دے دو. یعنی اگر وہ بچے ہیں تو اپنی کسٹڈی میں رکھ لو، جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص مال سے نہ بدل لو، یا ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دے دو، یعنی اس کو بدل کے ایسے نہ دے دو. قبل از اسلام یہ عادت موجود تھی کہ جو ہوتے تھے یتیم، ان کے مال کا قیمتی حصہ رکھ لیا جاتا تھا اور ان کے مال کا جو ہے وہ اپنے مال کا کوئی ناقص حصہ ان کو دے دیا جاتا تھا. اور ساتھ فرمایا دوسرا، ایک تو ان کے اموال کو آپس کے اموال میں گڑمڈ کر کے اور اس میں جو ہے وہ مکس کر کے اور ان کو جو ہے نا خرد برد نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ مکس کر کے گڑمڈ کر کے خرد برد بھی نہ کرو، ان کو بھی جو ہے وہ ان کے اموال کو مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ أَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال کو إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. گویا کہ ان مجبور بچوں کے اموال کے تحفظ کے لیے سب سے پہلا حکم دیا، کیونکہ اسلام غریب اور مسکین کی اور نادار کے تحفظ میں سب سے آگے ہے. سب سے پہلے حقوق جو انسانی ہیں ان کا تحفظ اسلام نے کیا ہے. تو یہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور اپنے مال اور ان کے مال کو آپس میں مکس کر کے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ان احکام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.